بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنا کچھ تجارتی سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام شہر کی طرف بھیجا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو کر دیا۔ میسرہ غلام نے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے بھر 2 فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی دھوپ نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طرح شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا کہ جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتا تھا، تو اس راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھا دیکھا تو اس نے میسرہ غلام سے کہا کہ اے لڑکے، یہ تمہارے ساتھ آیا آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ وہی انسان ہے کہ جس کی ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو آپ کی سواری قافلے میں سب سے آگے تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ پہنچ گئے اور باقی قافلے والے پیچھے ہی رہ گئے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت خدیجہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر ایک کالے بادل پر پڑی کہ جسے 2 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا تھا، اور وہ 2 فرشتے اس کالے بادل کے ذریعے کسی انسان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ انسان اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے حضرت خدیجہ اس انسان کو پہچان نہ سکیں، اس لیے جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئیں، کیونکہ اس اونٹ پر جو انسان بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جن پر 2 فرشتوں نے کالے بادلوں سے سایہ کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ کے سامنے سارا تجارتی سامان رکھا تو بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میسرہ غلام کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی قافلہ پیچھے ہے، انہیں آنے میں کچھ وقت لگے گا، اور میسرہ غلام اسی قافلے کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پھر سے واپس جائیں اور میسرہ غلام کو بلا کر لائیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنا چاہتی تھیں کہ آخر اب ان پر پھر سے فرشتے سایہ کریں گے یا نہیں۔ اس لیے جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہلے میسرہ غلام کو بلا کر لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر دوپہر کی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بی بی خدیجہ کے حکم پر گھر سے نکلے تو اچانک انہی 2 فرشتوں نے پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کالے بادل سے سایہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی دھوپ نہ لگی۔ بی بی خدیجہ اپنے ساتھ مکہ کی کچھ عورتوں کو لے کر جلدی سے چھت پر چڑھ گئیں، اور پھر سب عورتوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ غلام کو لے کر بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور تجارتی سامان کا پورا حساب حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کو اس بار اپنی تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا تھا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت سے اتنا زیادہ نفع نہیں ہوا، اور بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر ان کی اجرت دی۔ شام کو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، دوپہر کے وقت میں نے تمہارے ساتھی محمد کے بارے میں ایک بہت عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہ یہ کہ جس وقت وہ میرے گھر کی طرف تیز دھوپ میں واپس لوٹ رہے تھے
تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں دھوپ نہیں لگنے دے رہے ہیں۔ تو اے میسرہ، کیا تم نے بھی اپنے اس تجارتی سفر میں اپنے ساتھی محمد کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھیں؟ تو میسرہ غلام نے جواب دیا کہ اے ہماری سیدہ، آپ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی عجیب چیز میں نے دیکھی، بلکہ میں نے تو سارے راستے بھر ان کے بارے میں ہزاروں عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ اور جو 2 فرشتے کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں، تو ان فرشتوں کو تو میں نے اسی وقت سے دیکھا تھا جب ہم دونوں مکہ سے نکلے تھے۔ اے ہماری سیدہ، شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب میرے ساتھی محمد کو ایک ایسے پیڑ کے نیچے بیٹھے دیکھا کہ جہاں نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہ بیٹھ سکا، تو اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے، تمہارا ساتھی محمد کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہوں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میسرہ غلام حضرت خدیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے جا رہے تھے اور حضرت خدیجہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والی عجیب و غریب باتیں سن کر حضرت خدیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور انہوں نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں۔ حضرت خدیجہ کے پہلے ہی 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اللہ نے انہیں مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا، اس لیے وہ اپنا تجارتی سامان دوسروں کے حوالے کر کے شہروں میں بھیجا کرتی تھیں اور بہت زیادہ نفع کماتیں۔ یہاں تک کہ کئی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ تجارت کرنے میں بہت ماہر تھیں اور مکہ میں سب سے مالدار عورت تھیں۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے شکل و صورت سے آپ کو بہت حسین بنایا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف مالدار نوجوان لڑکے بی بی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہیں ان نوجوانوں کی طرف سے نکاح کے کئی پیغام بھی آ چکے تھے، لیکن بی بی خدیجہ کے دل پر اپنے دونوں شوہروں کی وفات کا ایسا صدمہ لگا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن حضرت خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے فرشتے بھی آگے پیچھے چل رہے ہیں، تو بی بی خدیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور وہ اگلے دن اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنے مذہب سے عیسائی تھے۔ انہوں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور مذہبی چیزوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت خدیجہ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو وہ بھی حیرانی سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہود عیسائی اس نبی کا دن رات انتظار کر رہے ہیں۔ تو اے خدیجہ، اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جو تم نے ابھی مجھے بتائی ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو میں محمد سے نکاح کا پیغام ضرور بھیجوں گی۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسعد کو گھر بلایا نکاح کی بات کرنے کے لیے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو اس لیے گھر بلایا کیونکہ اس وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسعد جب شام کے وقت گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی اور کہا کہ اے چچا جان، میں ہاشمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے لڑکے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اس بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں ابو طالب سے جا کر بات کروں گا۔ لیکن اسی دن شام کو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی
حضرت نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا۔ حضرت نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگیں کہ اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بی بی خدیجہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی وہ عورت تھیں کہ جن کی تعریفیں دور دور پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کے چچا عمرو نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی، اور دونوں کے نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر حضرت خدیجہ رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئیں۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی اس کی نظیر نہ پیش کر سکے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا کہ جسے بعد میں یاد کر کے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی کچھ ہی دنوں بعد وفات ہو گئی تھی اور حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ دوستو، اس کے آگے کا قصہ اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔